اقلیتوں کو تیرے ظلم سے بچائیں گے، شمع آزادی دلوں میں جلائیں گے، شمع آزادی دلوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو نیوز انڈیا کے معزز ناظرین و سامعین، آپ کا خیر مقدم میں آپ کے ساتھ احتشام نظامی قاسمی۔ ناظرین، بہت اہم خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتلاتے چلے کہ کل ہم نے خبر چلائی تھی کہ آسام میں بی جے پی حکومت نے مدرسوں کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین، جس کو لے کر مولانا ارشد مدنی نے بہت اہم اور تاریخی بیان دیا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو مکمل دیکھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آسام کی بی جے پی حکومت نے صوبے میں سرکاری مدارس اسلامیہ کو بند کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، اور یہ منصوبہ بندی 6 مہینے بعد یعنی 2021 میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کو سامنے رکھ کر کی گئی ہے۔ چنانچہ اس پر الگ الگ طرح سے تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے بھی اپنی رائے پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے، جمعیت علماء ہند پہلے دن سے سرکاری مدارس اسلامیہ کے خلاف رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مدارس سرکار سے پیسے لیں گے تو پھر سرکار کی مدارس میں مداخلت بھی بڑھے گی۔ جہاں تک آسام حکومت کا موقف ہے کہ وہ سرکاری مدرسوں کی امداد سے منع کر رہی ہے، تو کوئی بات نہیں۔ ارباب مدارس اور علماء کو چاہیے کہ وہ خالص مدارس کی بنیاد پر اسے اپنے پیروں پر کھڑا کریں اور خود کفیل بنائے، یعنی چندے سے چلائے، جس طرح 95% ملک میں مدارس چل رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ جب کوئی قومی پالیسی آئے گی کہ مدارس میں دنیاوی تعلیم بھی دی جائے تو اس پر بھی عمل کیا جائے گا، اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک مدارس اسلامیہ کا حکومت سے الگ ہونا بہتر ہے، نقصان والی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ جو سرکاری مدارس ہیں ان کے سلسلے میں میرا کہنا ہے کہ ان کی جان نکل چکی ہے۔ 100 سال کے اندر سرکاری پابندیوں کے سبب ان کی جان نکل گئی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے آج تک حکومت سے 1 روپیہ نہیں لیا۔ ملک کے پہلے صدر جمہوریہ ہند یعنی راشٹرپتی ڈاکٹر راجندر پرساد نے دارالعلوم دیوبند کا دورہ کیا تھا اور ایک لائبریری بنانے کی پیشکش کی تھی، لیکن انتظامیہ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور معذرت کر لی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح جب 2006 میں وزیر تعلیم رنجن سنگھ آل انڈیا مدرسہ بورڈ کی تشکیل کا خاکہ پیش کیا، اس وقت بھی میں نے اس کو غیر مناسب قرار دیا تھا اور وہ سلسلہ وہیں رک گیا تھا۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ملک میں 95% مدارس ایسے ہیں جو حکومت کے رحم و کرم پر نہیں بلکہ اللہ کے رحم و کرم سے اور چندے سے چل رہے ہیں، اور مدارس کو چلانے کا یہی صحیح طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مدارس ہمارے دین ہے، دنیا نہیں، جس طرح مسجدیں ہماری دین ہے، دنیا نہیں۔ اگر مسجد میں نماز ادا کی جاتی ہے تو مدارس میں نماز سکھائی جاتی ہے۔ اگر مدارس میں قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے تو مسجد میں ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ اس لیے دونوں کو کسی بھی حکومت کی دخل اندازی سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ مدارس اسلامیہ اپنے دم پر چلائے۔ ناظرین، یہ ایک بہت اہم اور تاریخی بیان ہے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اس کے متعلق کیا اپنی رائے رکھتے ہیں، کمنٹ باکس میں ضرور بتلائیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔